اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا ربيع العبادة، السلام عليك يا ربيع القرآن شهر رمضان، السلام عليك يا ربيع المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا ربيع الإيمان، السلام عليك أول السنة للعبادة، السلام عليك يا رمضان رمضان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام رمضان آپ کے نام کے ساتھ مشہد اور قم المقدس سے، سرزمین ایران سے آپ لوگوں کے گھروں کا اور دلوں کا ہم مہمان بن رہے ہیں. آج کی خوبصورت دعا کو آپ کے گھروں کے دسترخوان کا رزق بنانے کے لیے، اور اس رزق سے انشاءاللہ لازوال بے پناہ رزق لینے میں کامیاب، اس کے میسج کو سمجھ کر آج پھر لبیک یا اللہ اور لبیک یا علی کہتے ہوئے کہ ہمیں بتائیے، ہمیں میسج دے دیجئے اور ہیلپ کیجئے، ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ بہت شوق کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اینڈ دین انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے لائف میں اس کو پریکٹیکلی فالو کر سکیں. بہت پیاری دعائیں ہیں، فارملی اس کو نہ پڑھیں، اس کو اپنی لائف کا سلوگن بنا کر انشاءاللہ ہم ان پر عمل کر سکیں. آج کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. چلیے. اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب. اتنی پیاری دعا. خدایا مجھے دھو لے، ہاں پروردگارا میری فیملی کو، میرے بچوں کو دھو لے، غسل کر دے، ہمیں پاک کر دے من الذنوب. اب تو بہت دن کم رہ گیا ہے یا اللہ، ہمیں نا امید نہ فرمائے میرے اللہ، ہمیں دھو لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَطَہِّرْنِی فِیہ مِنَ الْعُیُوبِ. اور ہمیں صرف دھلنا نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں خوشبو چاہیے، ہمیں بہت زیادہ معطر بننا ہے. اور کیسے معطر بننا ہے؟ جب میرے اندر طہارت آ جائے. اے مالک وطہرنی، مجھے، میرے بچوں کو، میری پوری فیملی کو تو پاک کر دے، طہارت کر دے. ہمارے اندر جو ویکنس ہے، ہمارے اندر جو عیوب ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیں قرآنی نہیں بننے دیتا، جس سے قرآن ہم سے خفا، جسے ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں قرآن مہجور اور مظلوم ہو جاتا ہے. خدایا ان سے ہمیں پاک فرما دے. وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب. خدایا ہمارے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری کا پھول نچھاور فرما دے، اگا دے. یا مقیل عثرات المذنبین. اے گنہگاروں کے گناہوں کو بخش کر انہیں تقوی اور پاور دینے والی ذات. بہت پیاری دعا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم میسج ہے وہ یہ ہے، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب. یعنی اگر رمضان المبارک کا چانس خدا کسی کو دے اور اس کے بینیفٹ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ساری زندگی پھر اس شخص کے بخشوائے جانے کا کوئی چانس نہیں رہتا. بدبخت ترین انسان حدیث میں ہے وہ شخص ہے جس کو اللہ رمضان کی نعمت سے نوازے اور وہ رمضان کے فیوزات سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو محروم رکھے. سو کائنڈلی صرف اور صرف افطار اور سحری اور عید کے ڈریسز کا نہ سوچئے، روحانی ڈریسز کا بھی سوچ لیجئے گا جو آپ کو جنت میں عید منانے کے لیے ایک اپرچونٹی فراہم کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدایا پہلی دعا، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب. ہمارے گناہوں کو دھو لے. آپ جب کہیں فار ایگزامپل کل آپ نے اپنے ممی کے ہاں جانا ہے، کل آپ نے اپنے ان لاز میں جانا ہے، کل آپ کی کلوز فرینڈ کے گھر آپ نے جانا ہے، تو ابھی سے آپ سوچتے ہو کہ میں کون سا ڈریس پہن کے جاؤں، کون سا پرفیوم لگاؤں،
کون سا ہینڈ بیگ لے کر جاؤں، آئی ڈونٹ نو، مطلب میرا ہسبینڈ کیا پہنے، میرے بچوں کو میں کیا پہناؤں کہ وہاں پہ ہماری عزت، ہماری رسپیکٹ رہے، اور یہ کہ ہمارے اوپر کوئی بات نہ آئے، انسان فل فریش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک آپ کس کا گیسٹ بنے ہوئے ہو؟ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، بلایا جا رہا ہے، آپ کو دعوت دے دیا جا رہا ہے، کس چیز کے لیے؟ ضیافت اللہ، اللہ سبحانہ تعالی آپ کا میزبان ہے، خدا آپ کو مطلب چیف گیسٹ کا عنوان دے کر جو ہے اس ٹائٹل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بلا رہے، اور خدا چاہتا ہے کوئی روحانی معنوی آلودگی آپ کے ساتھ اس مہینے میں نظر نہ آئے، جس دسترخوان پہ برکت الہی ہے اور جہاں پر بہت زیادہ آپ کے لیے لازوال رزق رکھا گیا ہے، وہاں آپ کو کیسے جانا ہوگا؟ تو وَتَحِنِّي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، خدایا میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ آلودہ ہوں، میرا دل سیاہ ہے، میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرے دسترخوان کا مہمان بن سکوں، غیبت ہے، ریا ہے، ایگو ہے، پتہ نہیں عجب ہے، جیلسی ہے، دیکھا دیکھی ہے، کمپیریزن کے میں پیشن ہوں، بہت زیادہ گناہ ہے میرے اندر، اے مالک تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جو بھی اعمال عزیزان من آپ بچا لاتے ہو، وہ 7 سٹیپ سے گزرنے کے بعد جو ہے اوپر پہنچتا ہے، دن قبولیت کا شرف جو ہے اس عمل کو ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے بائپسیز میں کیسے کیا جاتا ہے پیشنٹ کو، یہ سلسلہ آپ کے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ فار ایگزامپل ایک نمازی نے نماز پڑھ لی، ایک قرآن پڑھنے والے نے قرآن کی تلاوت کر لی، ایک روزہ دار نے روزہ رکھ لیا، ہاں، کسی نے زیارت کر لی، کسی نے صدقہ دے دیا، تو فرسٹ اسکائی جو پہلا آسمان ہے، وہاں جب یہ عمل جاتا ہے تو یہ فرسٹ سٹیپ ہے، وہاں ایک آواز آتی ہے، قف، یعنی سٹاپ، رک جاؤ۔ تو وہاں پر جتنے فرشتے جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہے، مطلب آپ سمجھ لو جیسے ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو کتنی جگہوں پہ ہمیں جو ہے رک کر جو ہے سرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے چیکنگ ہوتی ہے، چیک پوسٹ ہوتے ہیں، دین آپ حرم تک پہنچتے ہو۔ اسی طرح ہمارے اعمال کو بھی چیک کیا جاتا ہے، جب فرسٹ آسمان پر پہنچے اور جب وہ آواز آتی ہے قف، اور وہ آپ کے اعمال کو، میرے اعمال کو دیکھتے ہیں، سڈنلی ہمارے اعمال کے درمیان اس نماز کے ساتھ ساتھ، اس روزے کے ساتھ ساتھ، اس تلاوت کے ساتھ ساتھ عزیزان من ان کو ایک جگہ ایک ڈاٹ دکھائی دیتا ہے کہ اس پورے وائٹ کیا نام ہے والز کے اندر یہ بلیک ڈاٹ کہاں سے آ گئی؟ ایک غیبت جو آپ نے کی تھی، ایک بلیم جو لگایا تھا، ایک جو کسی کا دل دکھایا تھا، ایک جو آپ نے اپنی زبان سے کسی کو ذلیل کیا تھا، تذلیل کا باعث آپ بنے، ڈس رسپیکٹ آپ نے کی، یا آپ نے پیرنٹس کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنی وائف کو رلایا، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو رلایا، تو وہاں پر یہ آواز آتی ہے اضربوا ھذا العمل بوجہ صاحبہ۔ جملے دیکھیں روایت کے، یعنی تھپڑ کیسے مارا جاتا ہے؟ اس طرح کہا جاتا ہے مار دو، پھینک دو اس عمل کو اس کے مالک کے منہ پر۔ اسی لیے نماز مار دیا جاتا ہے، روزہ مار دیا جاتا ہے اس کے فیس پر، کہ ہمیں ایسا عمل نہیں چاہیے۔ لیکن جب دیکھتے نہیں الحمدللہ عمل از کلیئر، اس میں غیبت، تہمت، بلیم کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو سیکنڈ اسکائی مطلب جو دوسرا آسمان ہے وہاں پر جاتا ہے، تو وہاں کے چیک پوسٹ پر پھر ملائکہ اس کو سرچ کرتے ہیں، اور وہاں پر پھر آواز آتی ہے قف، دین وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر غیبت نہیں ہے، بلیم نہیں ہے، بٹ ایک طرح کی ایگو ہمیں دکھائی دے رہی، ایگو بھی نہیں مطلب خود پسندی، ہاں، کہ خود بہت زیادہ ریلیکس ہے کہ میں نے اتنی زیارتیں کی، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے تو اتنا سارا اعمال کیا اس رمضان میں جو ہمارے اندر آتی ہے۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ کا عمل
تھرڈ تیسرے آسمان تک نہیں جائے گا، بس یہیں پہ رک جائے گا۔ لیکن اگر ان کو اس کے اندر وہ عجب، وہ خودبینی دکھائی نہ دے تو وہ تیسرے آسمان پہ جاتا ہے، اور وہاں پر جب سرچ کیا جاتا ہے تو وہاں ان کو نظر آتا ہے عمل تو بہت کر رہے، صدقات تو بہت دے رہے، روزہ بھی بہت زیادہ رکھے، بٹ اس کے اندر ایک ویک پوائنٹ ہے، ایک ایب ہے، وہ جو ڈاؤٹ نظر آ رہے وہ کیا ہے؟ جیلسی۔ اس سے ان کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، ان کے بزنس میں سکسس جو ہے نہیں دیکھا جاتا۔ کسی کے ہاں بیٹا ہوتا ہے، یہ ان سے فار ایگزامپل دیکھا دیکھی، اس کے ہاں یہ ہے، اس کے ہاں وہ ہے، جیلسی اس کے اندر نظر آ رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ چوتھے آسمان پہ نہیں جائے گا۔ حسد اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر اس کے اندر وہ نہ ہو تو وہ چوتھے آسمان پہ جاتا ہے۔ اینڈ ففتھ، اور جہاں پر انہیں ایگو نظر آتا ہے، کہا جاتا ہے سارا عمل نیچے پھینک دو۔ تو امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خدا را تم بہت کچھ کھانے کا دل جاتا ہے نا، کبھی غریبوں کے بیچ میں بیٹھ کر کھا لو، کبھی یتیموں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لو، تاکہ انسان کو اپنے اندر حسد اور ایگو آنے کی اجازت نہ دے۔ لوگوں نے کہا مولا آپ کو زیب نہیں دیتا، اینی ٹائم آپ فقیروں میں جا کر کھانا کھا رہے ہو؟ مولا نے فرمایا دیکھیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برتر وہ ہے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری سب سے زیادہ ہو، ورنہ سب کے سب اولاد حضرت آدم ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو آج کے اس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور معصومین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جیلسی، تکبر، عجب اگر آپ کے اندر نہ ہو، خدا آپ کو گناہوں سے پاک اور پاکیزہ اور خدا تقوی القلوب کے مقام پر آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ شب قدر بھی ہے، میں بتا دوں کہ کس کے لیے دعا کریں، یہ نوٹ کر کے رکھیے گا کہ کن کے لیے ہم دعا کریں تو ہمارے اندر تقوی آئے گا، خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کو نہ بھولو، اپنے پیرنٹس کو نہ بھولو، رب اغفر لی ولوالدی۔ حضرت یوسف، آپ کو پتہ ہے جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، بہت پیاری ایک بیوٹیفل حدیث ہے کہ حضرت یوسف کو سڈنلی اپنے باپ کا بڑھاپا، ان کی سفید داڑھی یاد آئی، اور انہوں نے کہا اللہم ارحم ضعفہ، خدایا میرے بابا کے بڑھاپے پہ رحم فرما، میں سہ لوں گا، میں سروائیو کر لوں گا، میرا باپ نہیں سہ پائے گا۔ اور یہ دعا خدا کو اس قدر پسند آئی، اللہ نے کہا اب تجھے عزیز مصر میں بنا کے رکھ دوں گا۔ اور دوسرا کرو جس کے لیے آپ زیارت کرو، جس کے لیے آپ دعا کرنے کی بہت زیادہ سفارشات دین اسلام میں کی گئی ہے، وہ ہے اولاد۔ عزیزان من، کبھی بھی اپنی اولاد کو نہ بھولیے گا، گرچہ وہ اولاد بے وفا ہو، گرچہ اس اولاد نے آپ کو تنہا چھوڑا، کبھی اپنی اولاد کو اپنی دعا سے محروم نہ رکھیے گا۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے بچے سے نفرت کی وہ فقیر ہو جائے گا، وہ غریب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے اگر تمہیں مال میں برکت چاہیے، اگر تمہیں بزنس میں برکت چاہیے تو یا بنیا تم اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کی دعائیں آپ کی اولاد کے حق میں قبول۔ اور تیسرا گروہ جن کے لیے کہا گیا ہے بہت زیادہ دعا کرو، وہ گنہگار ہے۔ امام صادق نے فرمایا گنہگاروں کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں توبہ کی سعادت سے نوازے، خدا تمہیں جو ہے گناہوں سے بخش دے گا۔ اور بہترین دعا امام نے فرمایا یہ ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم الخیرات۔ دنیا میں جتنے مومنین ہیں، مسلمین ہیں، ان سب کی دعاؤں کا ثواب خدا تمہیں عطا کر دے گا۔ اور پانچواں گروہ کون ہے؟ چوتھا، آپ کے نیبرز کے حق میں دعا کرو۔ امام صادق نے فرمایا جو کوئی اپنے نیبرز کے لیے دعا کرے گا، خدا ان سب کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما دے گا۔ اور نمبر 5، خدا نے موسیٰ کو وحی کیا کہ موسیٰ ہمیشہ کوشش کرو دوسروں کے لیے دعا کرو اور پھر اپنے لیے دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ اللہ آپ سب کے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔